ایران کی جانب سے امریکہ کا سیٹلائٹ جو ہے اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے جس کے بارے میں ڈارک ویب کے اوپر ایک سنسنی خیز رپورٹ ہے۔ اسرائیل کے کیمرے اب اس کے دشمن کے استعمال میں ہیں، جس کے اوپر ایران کا کنٹرول آ چکا ہے۔ ایران کی جانب سے جو ہائی ویلیو ٹارگٹس جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں نیتن یاہو سمیت دیگر جو اہم اسرائیلی رہنما ہیں، فوجی قیادت ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سٹوریز ہیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، یہ جنگ جو ہے یہ صرف میزائل کی جنگ نہیں رہے گی، یہ اب جنگ خلاؤں میں جا چکی ہے۔ ایران کی جانب سے ہیکرز کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا، اور یہ ایرانی ہیکرز نہیں بلکہ روسی ہیکرز کی جانب سے ڈارک ویب کے اوپر ایک دعویٰ کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ایران کے ہیکرز کی جانب سے امریکہ کا جو سیٹلائٹ ہے اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک سنا، امریکہ کے سیٹلائٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے، ایران کے جو ہیکرز ہیں ان کی جانب سے اس سیٹلائٹ جو کہ کمرشل یوز کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اس کو ایسی کمانڈ بھیجی گئی جس کے بعد اس نے جو اپنے مالک ہے امریکہ، اس کی کمانڈ لینے سے انکار کر دیا ہے، اور اب یہ سیٹلائٹ مکمل طور پہ ایران کے قبضے میں آ چکا ہے، جس کے بعد ایران کی جانب سے اس سیٹلائٹ کو امریکہ اور اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کی جو مانیٹرنگ کے لیے، ان کی سرویلنس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ڈارک ویب کے اوپر یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے، یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے ہیکرز جو ہیں اس سیٹلائٹ کو امریکہ یا اسرائیل کے جو سیٹلائٹ خلا میں موجود ہیں ان کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں، تاکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے یہ خلاؤں میں کیونکہ پہنچ چکی ہے، اور اگر ٹکراؤ ہوتا ہے اسرائیل کے سیٹلائٹس کو یا امریکہ کے سیٹلائٹس کو، تو اس سے انٹرنیٹ اور دیگر جو مواصلاتی نظام ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا مفلوج ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام جو جنگ ہے اس کے اندر اب نت نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں پہ AI کا استعمال کیا جا رہا ہے، سائبر اٹیکس کیے جا رہے ہیں، وہیں پر اب خلا میں بھی یہ جنگ پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سیٹلائٹ کو جو ہیک کیا گیا ہے، اس کو اغوا کیا گیا ہے، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ تمام فلمی سٹوریز جو ہیں، فلموں کے اندر یہ دکھایا جاتا تھا کہ اسپیس کے اندر جو سیٹلائٹ ہیں ان کو ہیک کر لیا جائے یا کسی اور نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، لیکن یہ اب حقیقت بن چکا ہے۔ امریکہ کا وہ سیٹلائٹ جو کمرشل یوز کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اب ایران کے ہیکرز کے قبضے میں ہے، اور اسی حوالے سے اب ایک خوفناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کو ایک خبر کے بارے میں بتائیں گے جس میں جو ایران کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا، اور حوثی باغیوں کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ خطرناک موڑ کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں اب اسرائیل کی قیادت جس میں نیتن یاہو یا دیگر جو ان کے اہم رہنما ہیں، فوجی قیادت ہے، انٹیلیجنس چیف ہیں، ان کو ٹارگٹ بنایا جائے گا، ان کے گھروں پہ اوپر اٹیک کیا جائے گا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جی ہاں، بالکل اس کے پیچھے وہی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جو ایران کی جانب سے امریکہ کی ہیک کی گئی، اس کو اغوا کیا گیا، اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی اب کافی مدد لی جائے گی، اور یہی بات جو ہے وہ جہاں پہ پینٹاگون کو ستا رہی ہے، وہیں پہ اسرائیل میں جو موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر بھی کھلبلی مچ چکی ہے کہ کس طرح اپنے جو رہنما ہیں، نیتن یاہو ہے یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کو کس طرح بچایا جائے، کیونکہ ایران کی جانب سے ایک اور بڑا اٹیک جو کیا گیا ہے، سائبر اٹیک، جس میں اسرائیل کے تمام جو CCTV کیمراز ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو بھی ہیک کر لیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کئی تصاویر اور ویڈیوز ایسی موجود ہیں جس میں ایران کی جانب سے اگر کسی جگہ کے اوپر میزائل جو ٹارگٹ کیے گئے، اس کے بعد وہاں کی CCTV کیمراز کی فوٹیجز جو ہیں وہ اسرائیل یا امریکی جو نشریاتی ادارے ہیں یا وہاں کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ نشر نہیں ہو رہی، لیکن عرب میڈیا کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، یہ ڈارک ویبس ہیں، وہاں پہ ضرور موجود ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے بہت سے CCTV کیمراز کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح اسرائیل کی جانب سے ایران کے سیٹلائٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو CCTV کیمراز تھے ہیک کرنے کے بعد
آیت اللہ خامنی ان کی شہادت جو تھی وہ کی گئی تھی اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ سیم اسی طرح اب ایران کی جانب سے بھی بالکل وہی پالیسی، وہی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے، جس کے اندر اسرائیل کے کیمراز جو ہیں ان کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہائی جیکنگ کی گئی ہے وہ ایسی تنصیبات کی گئی ہے جس میں ان کے اہم سیاسی رہنماؤں کی رہائش گاہیں یا ان کے دفاتر موجود ہیں، یا اہم جو تنصیبات ہیں جس میں جو ان کے جوہری جو ریسرچ سینٹرز ہیں یا ایئرپورٹس ہیں یا ان کی آئل ریفائنریز ہیں یا بڑی بڑی جو اہم تنصیبات ہیں ان کے CCTV کیمریز مانیٹر کر لیے گئے ہیں، اور انہی کی مدد سے جو اب ایران کی جانب سے میزائل ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں ان مقامات کے اوپر جہاں سے CCTV فوٹیجز موجود ہیں، اور اسی کی وجہ سے زیادہ تر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ امریکہ کا سیٹلائٹ چوری کر لیا گیا ہے، اس کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، وہیں پر جو CCTV کیمراز ہیں ان کی ایکسیس بھی ایران نے حاصل کر لی ہے۔ تو ایرانی ہیکرز کی جانب سے ایک بڑی جو وارفیئر ٹیکنالوجی جو ہے، وارفیئر اسٹریٹجی جو ہے وہ اپناتے ہوئے یہ تمام کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ نے یہ بھی خبر سنی ہوگی کہ امریکہ کی جانب سے جو 40,000 سے زائد امریکی فوجی جو ہیں وہ خلیجی ممالک کے جو فضائی اڈے ہیں یا ان کی جو ایئر بیسز ہیں وہاں پہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے چائنا کی جو سیٹلائٹ امیجز ہیں ان کے اندر بھی لیکس آئے ہیں، ان کی جانب سے بھی بہت سی ایسی تصاویر اور بہت سی ایسی ویڈیوز جو ہیں سیٹلائٹ کی مدد سے اس کو پبلک کر دیا گیا ہے، جس میں یہ 40,000 سے زائد جو امریکی فوجی جو ہیں خلیجی ممالک کے جو ایئر بیسز کے اوپر موجود ہیں ان کی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی موشنز ہیں، وہاں پہ ان کی ہر نقل و حرکت ہے، اس کو مانیٹر کرتے ہوئے یہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے وہ امریکہ کو یہ باور کروانا ہے کہ امریکہ کی تمام نقل و حرکت جو ہے اس کے اوپر بہت سے ممالک کی نظر ہے، جس میں روس ہے، چائنا ہے یا ایران ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو وارفیئر ہے، یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اس کی وسعت جو ہے وہ اب رکنے کے نام نہیں لے رہی، اور جہاں پہ امریکی فوجیوں کی جو تصاویر اور ویڈیوز جو بحری اڈوں پہ موجود ہیں 40,000، ان کی جو ہیں وہ جانیں داؤ پہ لگ چکی ہیں، کیونکہ ایران کے میزائل، ایران کی ٹیکنالوجی جس طرح وہ حملے کر رہے ہیں، جس طرح شاہد ڈرون کے ذریعے بڑی بڑی اچیومنٹ لی گئیں، جس طرح بڑے بڑے جو ان کے جنگی طیارے ہیں ان کو گراؤنڈ کیا گیا، ان کو تباہ کیا گیا، اس کے بعد امریکہ کے ایوانوں میں اور موساد کے ہیڈ کوارٹر میں اس وقت جو ہے وہ کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ایران کی جانب سے اتنی فتوحات جو ہیں وہ کس طرح کی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر اتنی ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ کیسے کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک حیران کن چیز ہے، اور اسی حوالے سے اگر آپ کو بتائیں کہ جو ڈارک ویب کے اوپر رپورٹس ہیں وہ کافی خطرناک ہے، جس کے اندر یہ چیز باور کروائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جتنے بھی اب حملے کیے جا رہے ہیں ان کے ٹارگٹس جو ہیں وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ وہاں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ نے ایک اور خبر بھی سنی ہوگی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ دمونہ جہاں پہ جوہری تنصیبات ان کی موجود ہیں اسرائیل کی، وہاں پہ جو اٹیک کیا گیا تھا اس کے جو الرٹس بھی جنریٹ نہیں ہو پائے، یعنی کہ جہاں پہ بھی اسرائیل کے اوپر جب بھی کوئی میزائل ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہٹ کرنے کے لیے وہاں سے اس کو میزائل لانچ کیا جاتا ہے، تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ اسرائیل کے جو ایرو 3، ایرو 4 یا آئرن ڈوم کے ساتھ منسلک جو ان کے الرٹ سسٹم ہے وہ تمام اسرائیلیوں کے موبائل فونز کے اوپر آ جاتے ہیں، جس کے بعد وہ بنکرز کے اندر جانے کا ان کو وقت دیا جاتا ہے۔ لیکن دمونہ کے اوپر جو اٹیک کیا گیا تھا جوہری تنصیبات اسرائیل کی، اس ریسرچ سینٹر کے قریب جو دھماکہ کیا گیا تھا، میزائل داغے گئے تھے، اس کا الرٹ بھی نہیں جنریٹ ہوا تھا۔ تو اس میں بھی جو سائبر اٹیکس ہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے ایسے سائبر حملے کیے گئے جس کے بعد جو اسرائیلی شہری ہیں ان کے پاس ایرانی جو میزائل ہیں ان کے الرٹس بھی موصول نہیں ہو رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے جو میزائل داغے جا رہے ہیں، جس میں بیلسٹک میزائل ہوں یا کلسٹر میزائلز ہوں، اس کی وجہ سے جو ہلاکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی جو اس وقت خوف میں مبتلا ہیں، بہت سے اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے یا دیگر ممالک کی جانب سے وہاں پہ جو اپنے سفیر ہیں ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ انتہائی خطرناک
موڑ کے اوپر داخل ہو چکی ہے جس میں ایران کی برتری اس وقت تک واضح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ یہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں، پاکستان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں کہ یہ جنگ کسی طرح رکوائی جائے، کیونکہ ایران کی جانب سے جس طرح کے میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا یا ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، اس کے بعد جو میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے سسٹمز ہیں اسرائیل کے پاس، ان کے انٹرسیپٹرز کی بھی تعداد کافی کم ہو چکی ہے، اور یہی امریکی رپورٹس میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اسرائیل کے جو سی سی ٹی وی کیمراز کو ہیک کرنے کا اسرائیل کی جانب سے بھی یہ اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، اور اسرائیل کے سائبر سیکیورٹی ونگ کے جو انچارج ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اسرائیل کے بہت سے کیمراز جو ہیں ان کو ہیک کر لیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اب نیتن یاہو اور دیگر جو ان کے اہم لوگ ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اس سیکیورٹی رسک میں موجود ہیں، کیونکہ تمام ایکٹیویٹی ان کی ایران اپنے کسی نامعلوم مقام پہ بیٹھا ہوا مانیٹر کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔